قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی تو دیا گیا ہے. یہ بھی ایک بیک ٹریک نوٹ لکھیے گا. یہ ہے ایک خرابی. وی ڈیزرو اٹ. ہاں جی ہم نے بچوں کو پڑھایا تو اب انہوں نے ڈاکٹر نہیں بننا تھا. جی ہم نے محنتیں کی ہیں تو پھر اب اچھے نہیں ہوگے. جی میرے میاں صاحب نے اکیلے مل اتنا کام کیا تو مل لگی اور اب تو اتنا کام ہے نا. ٹھیک ہے کریے لیکن کیا کہیے ھذا من فضل ربی. کیا اسے یہ اب تک معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے. یعنی جو گئے تھے لے کر کیا ساتھ گئے. اور گناہ گاروں کی باز پرس اس وقت نہیں کی جاتی. بس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے. ہم کیا کہتے ہیں جو میری دوست کو دیا گیا, جو میری نند کو دیا گیا, جو بھابھی کے پاس ہے وہی چاہیے وہی چاہیے وہی چاہیے. اس کو چھوڑ دیں. آج سے نیت کریں کسی کو دے کے حسرت نہیں کرنی, رشک نہیں کرنا. اس کو وہ چیز سج رہی ہے آپ کو نہیں سجنی. ہر چیز بھی نہیں سجتی. آپ دیکھیں لوگ کہتے بڑی سی گاڑی, وہ اندر سے نکلا کون ہے؟ آپ کا گیٹ اپ نہیں ہے وہ کہ آپ اتنی بڑی گاڑی میں سے نکلیں. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ ایسی خواہش نہ کریں. دیکھیے نا جب لوگ کہتے ہیں یہ آپ کا گھر ہے, اچھا اچھا آپ مجھے بتائیے عزت ہے کہ بےزتی؟ اچھا آپ گئے کسی شادی میں خوب سج سمر کے میک اپ کرا کے لوگ کہتے ہیں آج تو پہچانی نہیں جا رہی. اللہ کے بندو اس سے بڑی بےزتی کو کسی کی کر سکتا ہے؟ آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کے بندو یہی تو مسئلے ہمارے. یہ تعریف ہے. اور وہ جو آپ کی خوبصورت سی تصویر سجی ہوئی ہے ڈرائنگ روم کی دیوار پہ, آپ نے اپنی یادگار خوبصورت دن کا آخری لمحہ, تو بچہ کہتا ہے ماما یہ آپ ہے؟ اچھا ماما یہ بابا ہے. اب کیا ہو گیا بابا کو؟ آپ تو بڑے چو سے تصویروں کے البم سجا کے رکھتے ہیں تو بعد میں بےزتیاں کراتے ہیں. اپنے لیے پہنیے, اپنے لیے گھر بنائیے, اپنے لیے کمفرٹیبل گاڑی لیجئے, اپنے لیے مہنگا جوتا لے لیجئے. آپ کو جوتی چبھ رہی ہے, ایڑی اس کی نیچے سے اوپر جا رہی ہے اور آپ پہن کے ٹیڑے ٹیڑے پھر رہے ہیں کہ مجھے ہیل والی جوتی پہننی ہے. اور ہیل والی جوتی پہن کے ہل پارک جانا ہے تو موج تو آئے گی نا. یہ نہ کریے, ریلیکس, بی نیچرل. آپ سن رہے ہیں نا صحابہ کرام کے کتنا کچھ تھا. تسنع نہیں تھی, تقابل نہیں تھا, بناوٹ نہیں تھی. عبد الرحمن بن عوف بڑے امیر تھے. کبھی ایک روایت آپ کو پورے قرآن سنت میں نہیں ملے گی کہ دوسرے صحابہ نے جا کے رشک کیا ہو کہ واہ عبد الرحمن آپ کیسے کیا. عموماً کیا کہتے تھے ابو بکر کی نیکیاں, عمر کی نیکیاں, فلاں کی نیکیاں. ہے کوئی امیر تو ہے اپنے گھر میں خوش رہے. دیکھیے چاہیے یہ یہاں اس جملے سے سارا سمجھ لیں دوسروں کو دیکھ کے خوش ہوں, ان کے اچھے کپڑے دیکھ کے خوش ہوں, ان کے اچھے گھر کو دیکھ کے خوش ہوں, اور دعا دیں ماشاء اللہ. نیا کپڑا پہنا دیکھ کر کیا کہنا چاہیے؟ کہاں سے لیا؟ کیا کہنا چاہیے؟ کتنے کے؟ البس جدیدن عیش حمیدن ومت شہیدن. نئے کپڑے پہنو, تمہاری تعریف ہو اور تمہیں شہادت کی موت ہے. اور ایک جگہ آتا ہے کہ تم نئے کپڑے پہنتے ہی رہو, اس کو برا نہ کرو اور تمہیں اور بھی ملے. اور کسی نے ایک بات میرے کان میں ڈال دی کہ اب تو مائیں بچوں کو یہ پوری دعا بھی نہیں یاد کراتی کیونکہ شہید نہ یہ ہو جائیں. البس جدیدن عیش حمیدن, بس بس بس, مت شہیدن کی بات نہیں کرنی. یہ جب ہماری قوم کا حال ہوگا تو آپ مجھے بتائیے کہ ان کے دن کیسے پھرنے ہیں. تو دوسروں کو دعائیں دیا کریں. شادی میں جائیں گے کسی تو یہ دعا یاد کریں, اس کے پرچے بانٹے جا کے شادی میں کہ اللہ کے بندو ایک دوسرے کو دے کر یہ دعائیں دو. اس وقت تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. خیر یہ تو قسمت کا بڑا ہی دھنی ہے, یہ تو قسمت کا بڑا دھنی ہے. ہم بھی بعض دفعہ لوگوں کے ظاہری ٹیپ ٹاپ کو دیکھ کر یہ سوچ لیتے ہیں, لیکن آپ کو کیا تھا اندر سے وہ کتنا دکھی ہے. چراغ تلے اکثر اندھیرا ہوتا ہے. بڑے دولت مند لوگ کسی ایک روگ کی وجہ سے بڑے دکھی ہوتے ہیں.
اب دوسرا، آپ جیسے خوبصورت لوگوں کا جملہ سنیے، قارون کی دولت دے کر ذی علم انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کرے۔ ہاں، یہ باتیں انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہیں جو صبر کرنے والے ہوں۔ کیا قرآن پڑھنے کے بعد یہ ٹھہراؤ نہیں آ جاتا؟ الحمدللہ۔ آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ کوئی انشورنس کمپنی اس کی مدد کے لیے نہیں آئی، کوئی فرینڈ شپ سرکل میں سے اس کو بچانے کے لیے نہیں آ سکا، کوئی اس کے لیے جو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا نہیں آ سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کر رہے تھے، وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی۔ اگر اللہ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ نہ شکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی؟ تو یہ تھا جی صحابہ کرام کا طرز عمل مال کے بارے میں۔ مالدار صحابہ کا مال کے بارے میں طرز عمل بمقابل قارون۔ قارون مال پہ غرور کرتا تھا، مالدار صحابہ کرام شکر گزاری کرتے تھے۔ قارون دنیا اور آخرت میں ناکام رہا، مالدار صحابہ کرام دنیا اور آخرت میں کامیاب رہے۔ قارون کو مال جمع کرنے کی ہرس تھی، مالدار صحابہ کو ضرورت مندوں پہ خرچ کرنے کا شوق تھا۔ قارون خرچ کرنے کی بجائے دکھاوا کرتا، زمین میں دھسا دیا گیا۔ مالدار صحابہ نے آخرت کمائی، دولت مند ہونے کے باوجود بھی اعمال صالح پر توجہ دی۔ تو آپ کو مجھے چوز کرنا ہے، ہمارا رویہ کون سا ہے؟